السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق وزارت صحت سندھ کی جانب سے پی پی ایچ آئی کو سرکاری صحت کے ادارے سپرد کرنے کے فیصلے کے خلاف پی ڈی ایف سندھ کے صدر ڈاکٹر عبدالرزاق شیخ نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ میئر کراچی کی کارکردگی، عباسی شہید اسپتال میں بچوں کا وارڈ بند، طبی اور نیم طبی عملے کا احتجاج جاری۔ اے جی سندھ میں صحت کے غلط بلوں کی منظوری اور سگنیچر ایکسپرٹ مظفر ابڑو و دیگر صحت کے اداروں کے کارندے ریڈار پر آنے کی اطلاعات۔ سندھ نرسز ڈائریکٹوریٹ نے بالآخر کافی تاخیر سے بی ایس نرسنگ جنرک کے 4 سالہ پروگرام میں داخلہ ٹیسٹ کا اعلان کر دیا۔ ایس ٹی ایس کی نگرانی میں ٹیسٹ 12 جولائی 2024 اتوار صبح 7 بجے ہوں گے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، ڈی جی آڈٹ سندھ کی 2 سالہ رپورٹ کے مطابق حیدرآباد کے سی ڈی ایف اسپتال میں علاج معالجے کے نظام کی خراب کارکردگی کی بنا پر سینکڑوں مریضوں کا علاج کیے بغیر اسپتال چھوڑنے اور 25 اموات کی ہوش ربا رپورٹ دی ہے۔ پہلے آپ ایل ڈی این کی اسکرین پر آڈٹ رپورٹ کی مصدقہ نقل کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ عکس آپ نے ملاحظہ کیا۔ مذکورہ آڈٹ رپورٹ کے مطابق مناسب ضروری طبی سہولیات کی عدم فراہمی کے حوالے سے آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آڈٹ کوڈ کے آرٹیکل 84 کے مطابق آڈٹ کا ایک لازمی کام نہ صرف واضح ہے بلکہ بے ضابطگیوں کے معاملات کو سامنے لانا ہے۔ ہر اس معاملے کی نشاندہی بھی کرنا ہے جس میں آڈٹ کی رائے کے مطابق عوامی رقوم یا سامان کا نامناسب خرچ یا زیاں شامل ہو، چاہے حساب کتاب درست کیوں نہ ہو۔ آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا ہے محکمہ صحت حکومت سندھ مالی سال 2023-24 اور 2024-25 کے 2 سالوں کے آڈٹ کے دوران مشاہدہ کیا گیا ہے کہ طبی خدمات کی فراہمی میں کوتاہیاں، طبی مشورے کے خلاف مریضوں کا علاج معالجہ کی عدم کارکردگی پر بغیر بتائے اسپتال سے علاج کرائے بغیر مریضوں کا لاما ہونا کے زیادہ واقعات ہوئے، اموات کی اطلاعات اور انتظامی نگرانی میں سنگین کمزوریوں کی عکاسی کرتی ہے۔ آڈٹ رپورٹ نے مزید واضح کیا ہے کہ تشخیص کی ضروری خدمات، حفاظتی اقدامات، عملے کی کم تعداد، انتظام کے نظام اور اسپتال کے ڈھانچے یا تو جزوی طور پر فعال تھے یا پھر انتہائی ناکافی تھے۔ یہ حالات مجموعی طور پر ایسے نقائص کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو مریضوں کی حفاظت کے لیے سنگین خطرات کا باعث بنتے ہیں۔ 2024-25 کے زیادہ واقعات، 441 کیسز لاما اور بچوں کی 25 اموات کی اطلاع ملی۔ مذکورہ بالا کوتاہیوں کی اطلاع اگست، ستمبر اور اکتوبر 2025 کے دوران انتظامیہ کو 3 بار دی گئی، لیکن رپورٹ کو مکمل کرنے تک انتظامیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی کے کم از کم قابل قبول معیارات کو یقینی بنانے کے لیے مذکورہ ناکامیوں پر ذمہ دار افسران کے خلاف ضروری کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ ادھر بھٹائی اسپتال حیدرآباد کے ایم ایس ڈاکٹر فرحان جوگیوں کی عدم توجہی کے باعث گزشتہ 6 ماہ سے سرجیکل آپریشن تھیٹر کا جنریٹر خراب پڑا ہے، جس کی وجہ سے لائٹ جانے کی صورت میں جنرل سرجری کے آپریشن کا التوا معمول اور جاں بلب مریضوں کے لیے معاملہ وبال جان بنا ہوا ہے، اور گائنی وارڈ کے باتھ روم کے غیر فعال ہونے کی بنا پر زچہ خواتین سخت مشکلات کا شکار ہیں، لیکن انتظامیہ کی تمام تر توجہ صرف کمیشن وصولی پر لگی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، صوبہ سندھ میں محکمہ صحت کا ضلعی انتظامی صحت کا نظام وزارت صحت سندھ کی جانب سے شاہانہ انداز میں پی پی ایچ آئی نامی لمیٹڈ فرم کو دیے جانے کے غیر دانشمندانہ فیصلے کے خلاف
خود حکومتی حلقے کی تنظیم پیپلز ڈاکٹرز فورم سامنے آ گئی ہے۔ پروگرام کی ابتدا میں صوبائی تنظیم کے بیان کا عکس آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہے، جس کی تائید کراچی ڈویژن کے صدر ڈاکٹر عاشق حسین شاہ کی جانب سے بھی کر دی گئی ہے، جو خود کراچی کے ضلع ایسٹ کے ضلعی صحت افسر بھی ہیں۔ ویسے تو عوامی حلقوں میں اس وقت عوام برسر اقتدار جماعتوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو خاندانی جماعت قرار دیتے ہیں، اور عوام کی بالغ نظری اور شعور کا اگر بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو یہ عوامی سوچ زمینی حقیقت سے بہت قریب تر بھی نظر آتی ہے۔ ایسے میں سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی پروان چڑھائی ہوئی ذیلی تنظیم پی ڈی ایف کا حالیہ اقدام علم بغاوت ہے یا حکومتی جماعت کو عوامی امنگوں کے مطابق رکھنے کی کوشش ہے، جبکہ خود وزیر صحت نے اس بڑے فیصلے کے لیے نہ تو سندھ اسمبلی کے ایوان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت کو ضروری جانا اور نہ ہی نمائشی طور پر وہ اس معاملے کو صوبائی کابینہ میں لے کر گئیں، حالانکہ چند ماہ قبل وہ ایک ریٹائر نااہل خاتون افسر کی مدت ملازمت میں اراکین کابینہ کی شدید مخالفت کے باوجود وہ کابینہ سے ذاتی ضد کو منظور کرانے میں کامیاب ہو چکی ہیں، جبکہ ایل ڈی اے نے آپ کو گزشتہ روز پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ محکمہ صحت کے 17 صحت کے اضلاع کے 590 صحت کے ادارے پہلے ہی پی پی ایچ آئی کے سپرد کیے جا چکے ہیں۔ اس موضوع پر بھی میں جلد اپنی خصوصی تجزیاتی رپورٹ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومتی جماعت پی ڈی ایف کے خلاف کارروائی کرتی ہے یا پی ڈی ایف کو زندہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں آتی ہے۔ ناظرین کرام، سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کے خلاف قانون ایم ایس ڈاکٹر عامر ہارون کا طاہر خان کو جواب طلبی کا دیا جانے والا نوٹس تو بڑھ گیا۔ آپ خود سوچیں، گیدڑ کو شیر کی کھال پہنانے سے گیدڑ کبھی شیر نہیں بن جاتا۔ یہ آثار قیامت ہے کہ کم درجے کے افسر کو اعلیٰ درجہ دے دیا جاتا ہے، تو یہی کچھ تماشا ہوتا ہے جو سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں ہونے والے اس تماشے کو وزارت صحت سندھ، محکمہ صحت اور آزاد طبی حلقے اور قومی سلامتی کے ادارے بغور دیکھ رہے ہیں۔ ہسپتال میں ہونے والی سرکاری خزانے کی تاریخی روشن لوٹ مار کو ڈی جی سندھ کی آڈٹ رپورٹ نے جو تشت ازبام کیا ہے، خود کو بڑا ہیلتھ رپورٹر کہنے والوں کی ساکھ اور مستقبل بھی داؤ پر لگا نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں، جواب طلبی کے نوٹس پر دستخط ضرور ڈاکٹر عامر ہارون نے کیے تھے، لیکن مذکورہ نوٹس کا متن عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں سے چلنے والا مذکورہ سرکاری ہسپتال کو خاندانی جاگیر کے طور پر چلانے والے مورچری اٹینڈنٹ ندیم احمد کی ذاتی خواہش اور بجھتے چراغ کی روشنی کو اپنی 7 نسلوں تک روشن رکھنے کا یہ ان کا آخری پیغام تھا۔ نتیجتاً ڈاکٹر عامر ہارون کے گلے کا یہ ہار بنا ہے، کیونکہ نوٹس کے ساتھ خلاف قانون عہدوں کے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے نیم طبی عملے کی تنخواہوں کو جس منمانے طریقے سے کٹوتی کی گئی ہے، اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف جب متاثرین کا وفد گزشتہ روز طاہر خان نے ایم ایس کے دفتر میں لے جانا چاہا تو ڈاکٹر عامر ہارون اپنا دفتر چھوڑ کر ہسپتال کے اس اسٹور میں پناہ لی جو ہسپتال میں کرپشن کی جڑ کہلاتا ہے۔ اب یہ معاملہ ہسپتال کی گھوسٹ اسٹاف نرس ثنا جہانگیر اور حاضر اسٹاف نرس سیماب کے مابین ہے، اور جواب طلبی کے نوٹس کے جواب میں یہ ندیم احمد کے لیے ایک ایسی چارج شیٹ ہے
جس میں لیاقت آباد کے نیرنگ سینما والی گلی میں سرکاری خزانہ لوٹ کر آمدنی سے زائد مکانوں، دکانوں، میڈیکل اسٹور کی صورت میں اثاثہ جات کا حساب دینے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ایم پاکستان کی رکن قومی اسمبلی محترمہ نگہت صاحبہ کی انٹری نے ہسپتال کی ہیلتھ مافیا کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں وہ سب کچھ جو دوسرے چھپاتے اور ہم بتاتے ہیں۔ ناظرین کرام، سندھ سروسز ہسپتال کراچی کی تحقیقاتی تجزیاتی رپورٹ تو آج وقت کی کمی کی بنا پر پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ اسے کل کی خصوصی رپورٹ میں ترجیحی بنیاد پر شامل کریں گے۔ تاہم تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سندھ سروسز ہسپتال کراچی کی تاریخ میں پہلی بار محکمہ تعلیم کے ملازمین کی طبی رپورٹس نامعلوم وجوہ کی بنا پر پچھلی تاریخوں میں تیار کرنے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس کے کچھ سپاہی بھی اس کھیل کا حصہ بتائے جاتے ہیں، جبکہ مظفر ابڑو بالآخر ریڈار پر آ گئے ہیں اور یہ صورتحال وہاب اللہ یوسفانی کے لیے بہت پریشان کن بتائی جا رہی ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔